جنت البقیہ، اے 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 جنت البقیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام بقی کی ویرانی کب تک ہے میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور اس پروگرام میں چونکہ آج 8 شوال کا دن ہے، اور یہ دن جو کہ جنت البقی کے انہدام کے حوالے سے اس دن کو تمام مومنین احتجاج کرتے ہیں، اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی دامت برکاتہ نے اس دن کو بقی کا عالمی دن قرار دیا۔ یقیناً ہر مومن اور ہر مسلمان جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے رسالت کی گواہی دیتا ہوگا، یقیناً اس کے آل سے ان کو دلچسپی ہوگی، اور اپنے آل اولاد سے زیادہ، اپنے آباء و اجداد سے زیادہ آل رسول سے محبت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں جو ہے اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تو اس کے گھر کے ہر چیز سے آپ کو محبت ہوگی، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اور حتیٰ گھر کے جو حیوانات ہیں ان سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ اس شخصیت سے جو محبت ہے آپ کو حقیقی محبت ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے آل سے آپ کو نفرت ہو جائے؟ اس ملک میں، سعودی عرب میں، کہ آج کے اس دور میں حتیٰ بت پرستوں کے لیے کوئی وہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں کے شاہنشاہوں کے، وہاں کے دوسرے جگہوں کے لیے حتیٰ شاہنشاہوں کے جو اسباب ہے ان کی حفاظت کی جاتی ہے وہاں پہ۔ صرف قبور ائمہ اطہار علیہ السلام پر، صرف اہل البیت علیہ السلام کے قبور کے اوپر جو ہے آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ان قبرستانوں میں اہل البیت علیہ السلام دفن نہ ہوتے تو انہوں نے قبروں کو بھی کچھ نہیں کہنا تھا۔ انہوں نے قبروں کے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فقہ کے لوگ جو ہے وہ دوسری جگہوں پر بھی تو رہتے ہیں۔ اگر یہ فکر جو ہے وہ اہل تسنن کی فکر ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ دوسری جگہوں پر بھی تو ان کے قبور ہے، اور حتیٰ ان کے جو ائمہ اربعہ ہے ان سب کے قبور جو ہے وہ محفوظ ہے، بلکہ ان کے سروں کے اوپر جو قبے ہیں وہ بھی بس اوقات بنائے گئے ہیں۔ آپ جائیں بغداد، وہاں پر دیکھیں ابو حنیفہ کی قبر وہاں پر محفوظ ہے، ان کے اوپر قبہ بھی ہے، لوگ فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں جو اس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے پر صرف اور صرف خاندان اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ عداوت کے نتیجے میں یہ ظلم جو ہے وہ کر چکے ہیں بقی کے اوپر۔ اور آج کا دن 8 شوال کا دن جو کہ پورے عالم اسلام میں ہونا تو ایسے چاہیے تھا کہ پورے عالم اسلام میں دوسرے جو جس طریقے سے دوسری چیزوں کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، اس کے لیے ایسی آواز اٹھانی چاہیے تھی کہ حتیٰ یہ جو چھوٹا سا ایک گروہ ہے وہابیت کا، یہ جو ہے یہ مجبور ہو جاتے اور یہ اجازت دے دیتے۔ لیکن بہرحال المیہ ہے کہ مذہب شیعہ میں بھی کچھ ایک مختصر سے لوگ ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں۔ البتہ ہے وہ سب، جس شیعہ سے بھی آپ پوچھو گے وہ کہے گا کہ یہ جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ عملاً جو ہے وہ کس قدر جدیت دکھائی جاتی ہے۔ چونکہ ہر کام کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس آواز اٹھانے میں لوگ جو ہے وہ کس قدر جدیت رکھتے ہیں اور کس قدر جو ہے اس مسئلے میں مخلص ہے، وہ بہرحال ان کے اعمال سے اندازہ ہوگا۔ لیکن ہاں یہ ایک چیز ضرور ہے کہ اس خاندان کے ولی اور وارث، اس خاندان کے پیروکاروں کے ولی اور وارث حضرت بقیت اللہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یقیناً جب
ظہور فرمائیں گے تو اس کا حساب لیں گے، اور ان کے ولی اور وارث ہے ہی وہی، ہم سب کے جو بھی اس خاندان کے پیروکار ہیں ان کے ولی اور وارث بھی حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے، اور حتیٰ ان قبور کا ولی اور وارث بھی وہی ذات ہے۔ تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ ان مجرمین سے سوال کیا جائے گا آخر وقت۔ لیکن یہ ہے کہ آج کل کے اس دور میں ہماری کیا تکلیف ہے، ہر چیز کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو زندگی جو آپ گزار رہے ہیں تو ایسے تو نہیں گزاری جا سکتی کہ آپ آئے اور زندگی گزار کے چلے گئے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے کہ انسان اپنے شرعی تکلیف کو، اور حتیٰ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ صرف یہ نماز روزہ اور یہ سب چیزیں تو فقط نہیں ہے کہ انسان کے اوپر یہ واجب ہو، بلکہ واجبات جو ہے اس سے ہٹ کر بھی بہت سارے واجبات ہیں، اور یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ خود بقی کی دفاع جو ہے وہ ہم سب کے اوپر واجب ہے، یہ وجوب کے حد تک ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ بقی جو ہے وہ اس کی اہمیت جو ہے وہ کم ہے، بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو اس مسئلے سے دوسرے مسائل کی طرف مومنین کے ذہنوں کو لے کے جا رہے ہیں، قطعاً جو ہے وہ مذہب شیعہ کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی جامع میں پوشیدہ ہو۔ ہم اپنے سیاسی مفادات کے لیے، اپنے اقتصادی مفادات کے لیے، ہم اپنے اجتماعی مفادات کے لیے اور بہت سارے کام کرتے ہیں ہم لوگ، اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں یہ کام، تو ہم کیوں جو ہے وہ دین کے لیے، جہاں پر جو مہم چیز ہے دین میں، اس سے لوگوں کو آپ جو ہے وہ، اس سے لوگوں کی توجہ کو آپ جو ہے وہ ہٹا رہے ہیں؟ تو سب سے بڑا مجرم تو یہ ہوا، وگرنہ خود آج کے اس دور میں جو میں تو یہی اس چیز کا بھی قائل ہوں کہ حتیٰ اگر دوسرے فرقے نہ بھی اٹھے، صرف جو ہے مذہب شیعہ جو ہے اگر متفق ہو جائے آپس میں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تمام کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، نہیں یہ صرف ایک مسئلہ، تمام کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور میں یہ بھی عرض کروں کہ یہ جو ہے وہ خود ضیاء حق ہے شیعہ مذہب کا۔ تو آج انشاءاللہ العزیز عنوان سے ہمارے ساتھ میں گفتگو رہیں گے حجت الاسلام علی جناب مولانا محمد رضا معروفی صاحب قبلہ اعظم گڑھ سے، اور رابطہ بھی ہمارا قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو اس مناسبت سے، بقی کے انہدام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض تسلیت پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ ایک دفعہ پھر آپ نے ہمیں وقت دیا اور خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ ہم آپ کو بھی اس المناک مناسبت پہ تعزیت پیش کرتے ہیں، اور تمام عالم اسلام کو اس سلسلے میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں۔ شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ میں اس عنوان سے جو ہے کچھ سوالات میرے ذہن میں ہے، اگر آپ جو ہے وہ اجازت فرمائیں تو سوالات کا سلسلہ میں شروع کروں آپ کی خدمت میں۔ جی بسم اللہ۔ جی، سب سے پہلا سوال اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ خود یہ جنت البقیع جو قبرستان ہے، اس کی ایک مختصر تعارف اگر آپ فرما دیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب پیغمبر علیہ السلام مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے جی، اور آپ کے کسی صحابی کا انتقال ہوا، تو آپ نے مدینہ میں کوئی جگہ تلاش کرنے شروع کی جی، جہاں پر آپ کے اصحاب و انصار کو دفن کیا جا سکے۔ تو آپ جب بقیع کی طرف پہنچے، وہاں پہ دیکھا کہ یہ وسیع میدان ہے، یہاں پر دفن کیا جا سکتا ہے، جی، تو آپ نے کسی صحابی کے لیے اس جگہ کو چنا، اور چننے کے بعد فرمایا کہ یہ ہمارے صحابہ کی اور ہمارے چاہنے والوں کی اور ہمارے اہل بیت کی قبریں یہاں پر ہیں گی۔ یہ پیغمبر اسلام یہ غرقد کانٹے دار چھوٹے چھوٹے درختوں اور پودوں کا نام ہے، اس وقت وہاں پہ بہت زیادہ تھے، لیکن اس وقت ظاہراً جو آپ تصویر دکھا رہے ہیں جی، وہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ جی بالکل۔ تو پیغمبر اسلام نے خود اس جگہ کا انتخاب کیا تھا کہ یہاں پہ بزرگان دین کو دفن کیا جائے گا، جی، اور اسی حوالے سے آپ کے صحابی یعنی جلیل القدر صحابی حضرت عثمان ابن مظعون کو وہاں دفن کیا گیا۔
صحیح. اسی طریقے سے آپ کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب کو بھی جنت البقیع میں دفن کیا گیا ہے، جی اور بہت سے صحابہ کو وہیں پہ دفن کیا گیا، جی یہاں تک کہ حضرت فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کے مادر گرامی جی کا جب انتقال ہوا ہے تو پیغمبر اسلام نے اسے قبرستان میں دفن کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے اس قدر اس کا اہتمام فرمایا کہ خود جب قبر لحد کے مقام تک پہنچی کھودتے کھودتے جی تو آپ نے کھودنے والوں کو ہٹا دیا اور کہا کہ لحد میں تیار کروں گا. صحیح. جو قبلے کا رخ جو لحد رکھی بنائی جاتی ہے جی. جس کے اندر جنازے کو دفن کیا جاتا ہے، اس کو پیغمبر اسلام نے جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے، جن کو آپ ماں کہا کرتے تھے، صحیح. یہ امی بعد امی، میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے، اللہ اکبر. جنت البقیع میں آپ کے لیے لحد تیار کی، آپ کو اور باقاعدہ لیٹ کر جی آپ نے واضح فرمایا جی کہ یہ میری ماں ہے جن کے لیے میں اتنا کر رہا ہوں. صحیح. آپ نے اپنا لباس کیا اور باقاعدہ اس میں لیٹنے کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد کو اس میں دفن کیا ہے. صحیح. تو وہاں پر آپ کو دفن کیا گیا. پھر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی اکلوتی بیٹی، جی آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ کو بھی وہیں دفن کیا گیا. حضرت امام حسن علیہ السلام کو اسی جنت البقیع میں دفن کیا گیا. اللہ. حضرت امام عبدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، جی. ان تمام ائمہ کو بھی اسی مقام پر دفن کیا گیا ہے جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور اسی وقت میں باقاعدہ روضے اور عمارتیں وہاں بنائی گئی تھیں، باقاعدہ صحن تھے، لوگ زیارتوں کے لیے جاتے تھے. صحیح. قبروں کے اوپر عمارتیں تعمیر کی گئی تھیں، باقاعدہ قبریں بنائی گئی تھیں. جی لیکن سن 1344 ہجری میں جب آل سعود جی سعودی یعنی مکہ و مدینہ کے اوپر قابض ہوئے تو جی. مکہ مکرمہ میں جو جنت المعلیٰ ہے جہاں پر پیغمبر کے خاندان کے لوگ دفن ہیں، جی اور جنت البقیع، ان دونوں مقامات کے روضوں کو، عمارتوں کو اور قبوں کو منہدم کر دیا گیا. صحیح. عموماً اس چیز ہمارے یہاں اردو زبان میں بولی جاتی ہے انہدام جنت البقیع. میں اس کا سخت مخالف ہوں، جی کیونکہ انہدام کا مطلب ہوتا ہے گر جانا. جی جی اس طریقے سے یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ انہدام جنت البقیع یعنی جنت البقیع گر گئی، جی تو اس لیے دو باتوں کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے صحیح. کہ یا تو اپنے آپ گری ہے بوسیدگی کی وجہ سے، جی بہت پہلے کی یہ قبریں اور قبے اور روزے ہونے کی وجہ سے، جی یا کسی نے گرایا ہے. دو باتوں کی طرف جاتا ہے. جی جبکہ عربی میں جب میں نے تحقیق کی تو عربی میں کہیں بھی لفظ انہدام نہیں ہے، ہر جگہ جی. حد میں آیا ہے. جی حد میں جنت یعنی جنت البقیع کا گرایا جانا، نہ کہ گر جانا. جی بالکل تو بالکل. تو ہمارے یہاں جو غلط لفظ جنت البقیع کے حوالے سے آ گئی ہے کہ انہدام جنت البقیع، جی یہ مناسب لفظ نہیں ہے کیونکہ اس سے دونوں باتوں کی طرف ذہن جاتا ہے. جبکہ باقاعدہ جنت البقیع کی قبروں کو مسمار کیا گیا، گرایا گیا، منہدم کیا گیا، نہ یہ کہ منہدم ہو گئی. جی یہ مختصر تعارف تھا. جی کہ بہت سلامت رہے گا. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان فرمایا. میں یہاں پر چونکہ آج کا دن بڑا خاص دن ہے تو میں ایک سوال یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ آخرکار یہ قبور جن کی تخریب ہوئی ہے اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذریت وہاں پر دفن تھی، اصحاب تھے، شہداء تھے، تو وجہ یہ ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ بعض دہشت گردوں نے جو کہ بظاہر وہابی ہے اور سعودی حکومت کیوں اس قبرستان کی تخریب ہوئی؟ اس عنوان سے بھی اگر ایک وضاحت فرما دیں. جی چونکہ ان وہابیوں کا ایک عقیدہ ہے، حالانکہ یہ عقیدہ ان کا اپنا ذاتی نہ تو اسلامی عقیدہ ہے جی اور نہ اس عقیدہ کو تعلق ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ زیارتیں مثل عبادت کی ہیں، بلکہ زیارتیں عبادت ہیں. صحیح. مطلب یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے، انہوں نے اپنا عقیدہ اپنے ذوم ناقص میں یہ قرار دے لیا مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے، ورنہ حقیقت اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ عقیدہ کہاں سے ہے انشاءاللہ بھی میں واضح کروں گا جی کہ اس کی حالانکہ کہ اس کی اصل کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، جی اور جس نے یہ کام کیا ہے وہ کس کا پروردہ ہے، انشاءاللہ اس کی طرف میں اشارہ کروں گا. لیکن فی الحال اس مقام پر جو آپ نے سوال کیا اس کے جواب میں یہ ہے کہ چونکہ ان لوگوں نے زیارت کو عبادت قرار دیا کہ یہ مسلمان، کیونکہ زیارت قبور
सिर्फ और सिर्फ शियों से मखसूस नहीं है, सही, बल्कि मुसलमानों के अंदर ये बात पाई जा रही थी जी उस वक्त। लेकिन अब तो चूंकि ये वहाबी बीच में आ गए तो उन्होंने अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और अपना एक अलग अकीदा भी बना लिया है कि हम कबूर की ज़ियारत नहीं करते। जी जी, तो जन्नतुल बक़ी यानी वहाबियों के मक्के और मदीना और हिजाज में तसल्लुत से पहले तमाम मुसलमान इस बात के ऊपर मुत्तफिक थे कि कब्रों के ऊपर जाकर फातिहा पढ़ना चाहिए, वहां पे तामीर करना दुरुस्त है, सब कुछ सही है। वहां पे हम जाकर यानी अगर हम जाकर वहां पे दुआएं मांगे, वहां नमाजें पढ़े तो ये नमाजें कब्रों के लिए नहीं, तो अल्लाह के लिए नमाजें होती हैं, चूंकि मुक़द्दस और अल्लाह के मुकर्रब बंदों के जाए आराम की जगह है, आरामगाह है। लिहाजा यहाँ पर परवरदिगार आलम हमारी इबादतों को का अज्र हमें ज्यादा देगा और यहाँ पर अच्छी तरीके से मुअस्सिर अंदाज में परवरदिगार आलम तक हमारी दुआएं पहुंचेंगी और बाबे इजाबत से टकराएंगी। तो हमारा मकसद ये होता है। लेकिन इन लोगों ने इस जियारत को जी और कब्र के फातिहे को और वहां पे नमाजें पढ़ने को इन लोगों ने मैं ये नहीं कहता कि इनको को गलत फहमी हुई है, बल्कि जानबूझ कर ये लोगों के अंदर और मुसलमानों के अंदर ये फिक्र पैदा करना चाहते हैं कि जो मुसलमान शिया हो या सुन्नी हो, वहां कब्रों के पास जाकर या रोजों में जाकर जहां पर लोग दफन है, मोमिनीन दफन है, बुजुर्ग असहाब दफन है और अहले बैत अलैहिस्सलाम दफन है, इन लोगों का मकसद इन कब्रों की इबादत होती है, कब्रों को सजदा होता है। जबकि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी मुसलमान हैं जो वहां रोजों के अंदर या रोजों के बाहर या सहन में या रवाक में जहां भी इबादतें कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, किसी के जहन में इसका तसव्वुर में नहीं होता कि हम जो नमाज पढ़ रहे हैं ये साहिब कब्र के लिए पढ़ रहे हैं, बल्कि हम नमाज अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। बेशक हाँ, तो नमाज साहिब कब्र के लिए इस उन्वान से पढ़ते हैं कि हम अल्लाह की नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन हदिया इसका सवाब का हदिया हम साहिब कब्र करते हैं। बेशक है। लेकिन उन्होंने अपने मकसद को हासिल करने के लिए और अपने इस मौक़िफ़ को जो इनकी फिक्र है कि ये जियारतें नहीं है बल्कि ये लोग साहिब कब्र की इबादत करते हैं, ये सारा इसी पस मंजर में जितना भी इन्हिदाम हुआ है, जो भी गिराया गया है इनकी तरफ से जो इन्हिदाम हुआ है और जहां भी गिराया गया है, इन सब में ये लोग यही चतलाना चाहते हैं कि ये लोग इन कब्रों की इबादत करते हैं, ना ये की जियारत। सही। तो जियारत को इन्होंने इबादत का नाम दे लिया, जिसकी वजह से इन्होंने मुसलमानों के दरमियान एक फिक्र फैलाई और वहाबियत बहुत तेजी के साथ लोगों के दरमियान उस वक्त फैल भी गई जी। इसमें इतनी ज्यादा शिद्दत हो गई कि अब ये लोग हमारे हर अमल को यानी अब तो मकसूद कर दिया गया है शियों से कि शिया जो भी करते हैं सारा का सारा इनका काम बिदअत है, शिर्क है, कुफ्र वगैरह वगैरह। जी जी बिल्कुल। तो इन्हिदाम की और इस हद में की और जन्नतुल बक़ी और कब्रों को गिराने की एक वजह यही है कि उन्होंने मुसलमानों को दर में ये फिक्र फैलाना शुरू कर दिया कि ये इनकी इबादत करते हैं, नफ़सियात। बिल्कुल बिल्कुल जी क़िबला, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने वजाहत फरमा दी और मैं चूँकि बहुत सारे सवालात इसमें है और एक सवाल इस उन्वान से करना चाहूँगा कि क्या किसी मज़हब या मसलक या मनहज में कुबूर की बेहुरमती को जायज़ करार दिया है? इस उन्वान से भी अगर एक वजाहत फरमा दें। देखें, मुसलमानों की बात तो नहीं कर रहा हूँ मैं, आम तमाम लोगों की बात कर रहा है कि माहौल और मुआशरे की और तमाम अफराद बशर की। जैसे हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग कब्रें बनाते, बाकायदा अपने मुर्दों को दफन करते हैं और कब्रें बनाते हैं। कुछ लोग हैं तो जलाते हैं जी। तो जो लोग जलाते हैं तो जाहिर सी बात है उनके मुर्दों का तो कोई नाम निशान रह नहीं गया, लेकिन जो लोग कब्रें बनाते हैं, चाहे हिंदू हों या ईसाई मजहब के हों, यहूदी मजहब के हों, मुसलमान हों, तो ये कब्रें बनाने का क्या मकसद होता है? क्या कब्रें बनाने का मकसद ये होता है कि फिर उनको उजाड़ दिया जाए, उन्हें तबाह बर्बाद कर दी जाए, उन्हें मिसमार कर दिया जाए? ये तो कहीं नहीं होता है ना। अगर उजाड़ना मकसद होता, तबाह बर्बाद करना मकसद होता तो बनाया ही क्यों? जी बिल्कुल। बनाने का मकसद यह है कि जिन मजहबों में और जिन अदयान में यह बात पाई जा रही है कि अपने मुर्दों की हिफाजत की जाए, तो जाहिर सी बात है वो किसी भी सूरत में इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके जनाजों को, इनके मुर्दों को जो इस दुनिया से जा चुके उनकी बेहुरमती की जाए। किसी मजहब में किसी भी तौर ये दुरुस्त नहीं है और जायज नहीं है। वरना अगर आप आमतौर से देखा जाए
تو آپ یعنی یہ جو قبریں بنائی جاتی ہیں یا ان پہ جو قبے بنائے جاتے ہیں یا دیواریں بنائی جاتی ہیں، ان میں مقصد ہوتا ہے کہ ان کی حفاظت کرنا، نشان باقی رہے. ایسی ہے بالکل. اور ہمارے یہاں مسلموں کے یہاں چونکہ ہم ہر قبر کے اوپر قبہ نہیں بناتے ہیں، بلکہ کوئی عظیم الشان عالم دین ہے، کوئی مرجع وقت ہے یا امام ہے، جس نے دین کے لیے بہت ساری خدمتیں کی یا قربانیاں دی ہیں، تو ان کے قبروں کو دیواروں کے ذریعے سے اور قبوں کے ذریعے سے، عمارتوں کے ذریعے سے محفوظ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ زیارتوں کے لیے آئیں اور ان سے درس عبرت لیں، ان سے درس لیں کہ جس طریقے سے انہوں نے دین کی خدمت کی ہے ویسا ہی جذبہ اس صاحب قبر کے وسیلے سے ہمارے اندر بھی وہ دینی جذبہ باقی رہے، اور اسی طریقے سے خدمت دین کرنے کا ہمیں پروردگار عالم ان کے صدقے میں، ان کی برکت سے اور ان کے وسیلے سے عطا فرمائے. اصل ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے. جی بالکل. کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دین میں، اور ظاہر سی بات ہے جو لوگ اپنے مردوں کی حفاظت کرتے ہیں قبوں کے ذریعے سے یا دیوار کے ذریعے سے یا چھتیں وغیرہ بناتے ہیں، تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم اپنے اندر جذبات پیدا کریں، اور ویسا ہی ہم اپنے دین کے لیے، کوئی شرط نہیں کہ دین اسلام ہی جس دن پر انسان قائم اور باقی ہے، وہ اپنے جاننے والوں کی حفاظت اسی لیے کرتا ہے تاکہ ان کے کارناموں کو یاد رکھا جائے. بالکل. انہوں نے جو کچھ اپنی زندگی میں کیا ہے، جو ہمارے لیے درس ہے، جو ترقی کے راستے انہوں نے ہمارے لیے بنائے، جو راستے ہمارے لیے قائم کیے، جس راستے کے ذریعے ہم آگے بڑھ کر دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں یا دین کی خدمت کر سکتے ہیں، بالکل، تاکہ جب ان کی قبروں پر جائیں اور ان کے روضوں میں جائیں تو سارے کے سارے ان کے کارنامے یاد آئیں اور ترقی کے راستے ہموار ہوتے چلے جائیں. مقصد یہ ہوتا ہے. لہذا کسی بھی دین میں یہ جائز نہیں ہے کہ قبروں کی بحرمتی کی جائے، قبوں کو گرایا جائے، قبروں کو مسمار کیا جائے وغیرہ. بے شک بے شک. قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. آخر میں کچھ سیکنڈ ہمارے پاس بچے ہیں، اگر 2 جملوں میں کوئی میسج ہے جنت البقیع کے عنوان سے تو اس کو آپ مومنین کے لیے جاری فرمائیں اور پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بسم اللہ فرمائیں. صرف یہی حکم ہے. جی ہمارا طرف سے حکم کیا کہ معاذ استغفر اللہ. یہ اور اگر جنت البقیع کی مظلومیت کے حوالے سے کہا جائے تو میرے سمجھ میں جو آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اب تک جیسے کہ میں عام طور سے ایک مثال دیتا ہوں کہ کسان کو ہم دیکھتے ہیں، حالانکہ ممکن ہے 2-4 منٹ ہو جائے تو معاف کیجیے گا، چونکہ وہ پھر خود کٹ جاتا ہے، اس میں ٹائم جو ہے وہ فکس ہے، تو آپ جلدی سے قبلہ اگر کوئی بات ہے تو کر دیں، انشاءاللہ پھر کسی اور وقت حاضر رہیں گے. تو سر میں کر رہا ہوں. جی اس میں جنت البقیع کو کیسے تعمیر کیا جائے، اس میں سب سے بہترین راستہ یہی ہے کہ بجائے اس سے کہ ہم سختی سے کام لیں. جی ظاہر سی بات ہے شیعہ اکثریت میں تو ہے نہیں کہ جو چاہیں کہ ہو جائے، نہیں ان کے پاس کوئی خاص حکومت ہے کہ زور زبردستی کر کے جنگ کر کے اور اپنا مقصد حاصل کرنا اور جنت البقیع کو تعمیر کر دیں. تو لہذا اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے دلوں سے، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. قبلہ وقت جو ہے بالکل انتہا پر پہنچ چکا ہے اور آپ سے قبلہ اجازت چاہیں گے اور نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے. اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج. جنت البقیع، اے 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 جنت البقیع.